السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ہے۔ اللہ پاک نے عیسیٰ ابن مریم کے معجزے کے بعد فرمایا، یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، اور بے شک وہ جس کام کے سر انجام دینے کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ میرا اور آپ سب کا پروردگار صرف اللہ پاک ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور بے شک اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا مریم اللہ پاک کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ پاک سورہ جن آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، اور بے شک ہمارا رب بڑی بلند شان والا ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ خیر، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مریم بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا، عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی۔ تب اللہ پاک نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑھی کا کوڑ دور ہو جاتا، برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، اور سب سے بڑا معجزہ اللہ پاک کی طرف سے یہ تھا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ لوگوں نے ساری نشانیاں دیکھیں لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ پاک سورۃ آل عمران آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پاک پر ایمان لائے اور گواہ رہیے ہم تابعدار ہیں۔ اس وقت حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں دین عیسوی کو اللہ پاک نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ ہماری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ پاک سورۃ مائدہ آیت 111 تا 115 تک فرماتے ہیں، اور جب ہم نے حواریوں کو حکم دیا تم مجھ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمان بردار ہیں۔ اور حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان پر سے ایک کھانا نازل فرمائے؟ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو، وہ بولے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان پر سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی جو ہم میں اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم پر نازل کرنے لگا ہوں، پھر جو شخص اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور یہ اللہ پاک کی سنت ہے کہ جب منہ بولا معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے۔ البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔
یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیروکار بن رہے ہیں۔ گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھوں سے نکل رہی تھی اور دینی امور سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگ گئے۔ کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرنے لگا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی۔ اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ کار تھا کہ آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی لٹکا کر ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک دیے جاتے تھے۔ اسی حالت میں وہ لڑکا ہوا ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا وہ روم کا گورنر تھا، اس کا نام پونتس پلاطس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوتی کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فصح منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر گتسمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کہتے ہیں کہ جب یہود عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی کی رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ اسی وقت اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں نے، یہودیوں، خود حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر غالب ہے، جو چاہتا ہے وہی کر لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھانے کے پیچھے اللہ پاک کی حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی، حدیث میں آتا ہے، قرب قیامت کے لیے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، پھر زمین کو عدل سے بھر دیں گے اور جہاد کریں گے دجال کے خلاف۔ دجال کو قتل کر کے کفر کا خاتمہ کر دیں گے دنیا سے اور اسلام ساری دنیا پر غالب آ جائے گا۔